مذاکراتی عمل سے جو امیدیں تھیں آج پھر یہی سمجھیں کہ اس کا اختتام ہو گیا، جس طرح سے جوڈیشل کمیشن پر ایک ڈیڈ لاک آیا اور آج بھی پی ٹی آئی نے جوائن نہیں کیا آپ کو؟ ہمارا مقصد تو مزمل صاحب کسی روتے ہوئے بچے کو منانا نہیں ہے. ہمارا مقصد تو اس ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، جو کہ معاشی استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک میں نیا روزگار پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے صوبوں کو قریب لانے کے لیے سود مند ثابت ہو. اور اس لیے ہمارے دروازے تو مذاکرات کے لیے ابھی بھی کھلے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو سیاست کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے حل کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ سڑکوں پر رینجرز کے 5 جوانوں کا اور 1 پولیس مین کی شہادت کا باعث بنے، آگ کا باعث بنے. تو پارلیمان میں بات کرنا جو ہے وہ ہماری پہلے بھی ترجیح تھی، آج بھی ترجیح ہے اور کل بھی رہے گی. تو مذاکرات کے حوالے سے ہی جس طرح شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیں، ہم اس پروسیس کو ری جوائن کر لیں گے، تو یہ اتنی بڑی بون آف کنٹینشن کیسے بن گیا؟ اس سے کچھ جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت گلٹی ہے 9 مئی کو لے کر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کو لے کر بھی، اسی لیے یہ انیشیٹو لینا ہی نہیں چاہتی حکومت. یہ 9 مئی پہ تو کمیشن نہیں بنے گا. وہ کوئی متنازعہ سیاسی عمل نہیں تھا جس کی تفتیش کرائی جائے. وہ ریاست پر براہ راست تشدد کے ذریعے، آگ کے ذریعے، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کے ذریعے ایک حملہ. تو لہذا جو ایک جرم ہے اس کی تفتیش جن اداروں نے کرنی تھی وہ ہو چکی ہے، معاملات عدالتوں میں ہیں، اور انشاءاللہ جو اس کے منصوبہ ساز تھے، کار ساز تھے، سہولت کار تھے، انہیں سخت ترین سزا ملے گی. خرم صاحب لیکن آج بے شک پی ٹی آئی نے جوائن نہیں کیا آپ کو، لیکن اس کے باوجود جو ریٹن ڈیمانڈز تھیں وہ تو آن ریکارڈ ہے نا، اس کا بھی جواب ہم نے آتا ہوا نہیں دیکھا آج. جی وہ اس لیے کہ آج تو پی ٹی آئی نے انکار ہی کر دیا، تو لہذا وہ جواب موجود ہے. جس دن وہ تشریف لائیں گے وہ جواب ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور پبلک بھی ہو جائے گا. لیکن 26 نومبر کے حوالے سے ایک ضرور حکومت کے اندر لچک موجود ہے، پرووائیڈڈ، جو ہم سب بات کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. ان کو مذاکرات کی میز پر لا کے کم از کم کچھ ابتدائی شواہد تو رکھنے پڑیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ان کی نظر میں جو بھی گولی چلی ہے یا قتل ہوئے ہیں ان کی ایویڈنس باقاعدہ لا کر رکھیں کہ جناب یہ وہ چیز ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. ابھی تک ہمارے سامنے صرف ایک گلہ ہے اور ایک شکایت ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ پوری ریاست حرکت میں آئے اور ایک پورے ادارے کو جو عدلیہ ہے اس کو حرکت میں لایا جائے. اور جس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس چیز کی پہلے یہ انڈیکیشن ہو جائے کس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور جب اگر مذاکرات کے عمل میں وہ سب ایگری ہو جائے گا تو ہم ضرور اس پر کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. خرم صاحب اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیشکش بھی حکومت کے پاس موجود ہے تحریک انصاف کے لیے، اور اگر وہ آج آتے تو شاید یہ بھی آن دا ٹیبل ہوتی. اس پر یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی جو کہ آپ پچ کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے. ایسا ہے؟ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہم پارلیمان کو تقویت دینے کے لیے، پارلیمانی کمیشن بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. جس طرح میں نے کہا، پرووائیڈڈ ہمارے سامنے وہ معاملہ کسی ٹھوس صورت میں آ جائے جس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. دیکھیے ابھی تک صرف ایک گلہ اور شکایت ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلی. اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو اگر پی ٹی آئی باقاعدہ اگر اپنے جو پورا ان کا ایک شکایتی عمل ہے کہ جی یہ ہو گیا اور ایک شور ڈال دیا، اگر وہ اس سے ہٹ کر باقاعدہ ثبوت اور شواہد پر آئیں تو ہم سب یہ چاہتے ہیں جو لوگ پارلیمان میں موجود ہیں کہ اگر پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کو کوئی زد پہنچی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو، اور اگر کوئی ذمہ دار ہے اس کو سزا بھی ملے گی. لیکن جب وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر اس میں وہ 5 رینجرز اور 1 پولیس مین جو شہادت ہوئی ہے اس کی بھی اسی طرح انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ وہ ہوا میں کلیم نہیں ہے، وہ باقاعدہ جانے گئی ہیں. تو ان کی بھی اسی طرح ایک کرمنل انویسٹیگیشن ہونی ہے جس طرح ان کے جو اس وقت دعوے ہیں اور ان کے جو شور انہوں نے ڈالا ہے گلہ اور شکایت کا. اور یہ بھی خرم صاحب کہا جا رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کے جاری ہیں، بیرسٹر غور صاحب کے، جس کے حوالے سے انہوں نے خان صاحب کو بھی بریف کیا ہے.
تو حکومتی جماعت میں ہوتے ہوئے کیا فیل کرتی ہے گورنمنٹ یہ دیکھ کر کہ اگر اس نوعیت کا کوئی رابطہ بحال ہوتا ہے اور پروسیڈ کر جاتا ہے اور آپ کے نوٹس میں ہی نہیں ہوتا تو یہ کیسے ریسیو کریں گے اس کو پھر آپ؟ دیکھیے یہ جو مقتدرہ سے ان کی گفتگو ہے وہ ملک کے آئینی بندوبست کا حصہ نہیں ہے، تو لہذا وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ہمارا جو میں پھر دہرا دوں گا، ہمارا مقصد کسی روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا نہیں ہے، کسی کو کوئی کنسیشن دینا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو وسیع تر مقصد ہے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے، جس کے ذریعے ملک میں آئینی بندوبست کا سپیس بھی بڑھے، ملک میں ہم مل کر دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کر سکیں، اور سب سے اہم بات جس مقصد کے لیے پاکستان کے رہنے والوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے کہ ہم ان کی زندگیاں بہتر کر سکیں، ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کا بندوبست کر سکیں اور مل کر پاکستان کو سلامتی اور اس کی مضبوطی کر سکیں۔ خرم صاحب ایسا ہوتا نہیں ہے نا پاکستان میں، جب آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جاب انسیکیورٹی کا ہوا کرتا ہے۔ 2017 میں بھی آپ کا دعویٰ تو یہی تھا کہ ہم نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے ہیں، لیکن ٹینیور وہ بھی پورا نہیں ہوا، تو یہ والا کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے وہ تو پھر جو مقتدرہ کا عمل ہے وہ کسی سیاسی کیلکولیشن سے باہر ہے۔ اگر وہاں کوئی ایسا فیصلہ ہونا ہے جس کے ذریعے ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف اداروں کو جو ہے استعمال کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہے، وہ ہماری جو سوچ ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب اور آئی تھنک جو تمام حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس پر متفق اور متحد ہیں کہ ہمیں پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل قائم رکھ کر پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، استحکام ڈیلیور کرنا ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرنا ہے جو الحمدللہ ثابت ہوئی بھی ہے کہ ملک میں آپ آگ کے ذریعے، جلاؤ گھیراؤ کے ذریعے رینجرز کو قتل کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو بالآخر جمہوریت میں اور پارلیمان میں ہی آنا پڑے گا اپنے سیاسی مقاصد کو حل کرنے کے لیے۔ آپ نے جمہوریت کو نقصان پہنچنے کی بات کی تو اس سے جو پیکا ترمیمی ایکٹ کا بل سینٹ سے آج پاس ہوا ہے وہ یاد آ گیا۔ صحافی احتجاج کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے فریڈم آف سپیچ کو آپ نے کرٹیل کیا ہے، تو اس پر اتنی عجلت میں یہ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ بھی تب جب آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے دور میں جب آرڈیننس آیا تھا تو پی ایم ایل این آن ریکارڈ ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میڈیا کی آواز بند کی جا رہی ہے، اور اب خود سے وہی انیشیٹو۔ کیونکہ مزمل صاحب بیماری بہت بڑھ گئی ہے جس کا علاج کرنا ہے۔ اب بیماری کے بارے میں تو ہم سب متفق ہیں کہ ملک میں اس وقت حد تک عزت کا، سلینڈر کا، لائبل کا جو بازار گرم ہے، اور جس طرح لوگوں کے جو سرکاری اہلکار ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، ان کے خاندانوں کی، ان کے خاندان کی خواتین کی جس طرح بے حرمتی ان غلط تصویروں کے ذریعے ہو رہی ہے، خاتون صحافیوں کے اوپر ایک مستقل حملہ جاری ہے، جو بھی کوئی جسارت کرتا ہے تحریک انتشار کے خلاف اٹھنے کی تو ان کے خلاف ایک کیمپین چلتی ہے۔ اب ہمیں بیماری تو معلوم ہے لیکن علاج پر ہم متفق نہیں ہو پا رہے۔ پیکا میں جو ترمیم کی گئی اس پر بہت اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ کہ ہمیں بیماری کے علاج تک پہنچنا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو گفتگو کر بھی رہے ہیں انہیں غالباً ایک بار پھر جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے جس کے تحت ہمیں آزادی اظہار حاصل ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے کہ وہ بڑی ایک اس پہ باقاعدہ طور پہ قدغنیں ہیں کہ یہ آزادی اظہار جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو صحافیوں کی اعتراضات ہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی قانون آج پاس بھی ہو گیا وہ حرف آخر نہیں ہے۔